وہ رات عجیب تھی، خاموشی میں بھی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کے پردے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف لفظ نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ خاموش آنکھوں، آہستہ مسکراہٹ اور ان کہیں قربت میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ لمحہ جو انسان کی پوری سوچ بدل دے، وہی لمحہ میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب اصل کہانی، کمرے کا دروازہ بند تھا مگر کنڈی نہیں لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہو۔ میں ایک بڑے شہر کے قریب واقع ایک چھوٹے سے قصبے گل نگر میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 8 برس پہلے کا ہے۔ اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی اور میری دنیا بہت محدود تھی۔ ہمارا گھر 3 افراد پر مشتمل ایک سادہ سا گھرانہ تھا۔ میرے والد فرید صاحب روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر روشن آباد میں رہتے تھے اور میں اپنی والدہ سمیرہ کے ساتھ قصبے میں رہتی تھی۔ یہ سب اس وقت ہوا جب ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کی شادی روشن آباد میں طے ہوئی۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا اور گرمی کی شدت بھی اپنے عروج پر تھی۔ والد پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے اور کچھ دن بعد مجھے اور امی کو جانا تھا۔ امی کو نئے کپڑے سلوانے تھے، اس لیے انہوں نے قصبے کے ایک مشہور درزی احسن کو گھر بلا لیا۔ احسن صرف خواتین کے کپڑے سیتا تھا اور اپنے کام میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی پہچان یہ تھی کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتا، سر پر سفید ٹوپی رکھتا اور ہلکی سی تراشی ہوئی داڑھی اس کے چہرے پر شرافت کا تاثر دیتی۔ اس کا لہجہ نرم اور گفتگو میں ایسا اعتماد تھا کہ عورتیں اس پر بھروسہ کر لیتی تھیں۔ وہ میرے والد کا پرانا جاننے والا بھی تھا، اسی لیے امی نے بلا جھجک اسے بلا لیا۔ جب وہ پہلی رات آیا تو میں صحن میں بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا، سلام دعا ہوئی اور وہ اندر آ گیا۔ امی نے مجھے آواز دی کہ دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو احسن حسب معمول مسکرا رہا تھا۔ امی نے فوراً پانی اور دودھ کا پوچھا۔ وہ ہنستے ہوئے مان گیا۔ کچھ دیر بعد امی نے کہا کہ کمرے میں چل کر کپڑوں کی ناپ لے لیتے ہیں۔ دونوں اندر چلے گئے۔ میں کچھ دیر بعد پانی لینے کے بہانے اندر کی طرف گئی مگر دروازے پر رک گئی۔ اگلی رات تقریباً اسی وقت امی نے مجھے جلدی سونے کو کہا۔ میں لیٹ گئی مگر نیند نہیں آئی۔ فون کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ امی باہر گئیں اور کچھ دیر بعد احسن آہستہ قدموں سے اندر آیا۔ اس بار وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ امی اور احسن ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی آسودگی اور مسکراہٹ تھی، جیسے کسی پرانے بوجھ سے نجات مل گئی ہو۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ اگلی صبح امی بالکل معمول کے مطابق تھی مگر میرے دل میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ اس کے بعد احسن کا آنا بڑھتا گیا۔ کبھی دوپہر کو کبھی شام کو محلے کی عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ درزی اتنا کیوں آتا ہے۔ امی ہر بار مسکرا کر کہتے ہیں کہ کام بھی ہے اور بھروسہ بھی۔ ایک دن میں اسکول سے جلدی لوٹ آئی۔ امی اور احسن کمرے میں تھے۔ وہ کسی کپڑے پر بات کر رہے تھے۔ امی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہا اور دونوں مسکرا دیے۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ رات کو پھر وہ آیا اور امی نے مجھے کہہ دیا کہ جلدی سو جاؤ۔ میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ ان کی باتوں میں کوئی غیر مناسب بات نہ تھی مگر ایک خاص کروت ضرور تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب کچھ نہیں دیکھوں گی، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اگلے دن امی نے کہا کہ اب کپڑے دینے یا لانے کا کام تم کر دیا کرو۔ درزی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ امی اور احسن کا رشتہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ مجھے ایک دن امی نے کہا کہ زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بچے وقت پر نہیں سمجھ پاتے۔ میں خاموش رہی۔ اس رات میں نے آخری بار پردے کے پیچھے سے دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ یہ صرف کام کا رشتہ نہیں بلکہ دو تنہا دلوں کی خاموش محبت ہے۔ مجھے دکھ بھی ہوا اور الجھن بھی مگر میں نے خود کو پیچھے ہٹا لیا۔ میں نے پڑھائی اور اپنی دنیا میں خود کو مصروف کر لیا۔ سوال دل میں رہے مگر میں خاموش ناظر بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی سچی اور جذباتی کہانیاں آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے۔